ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، بے شک اللہ اس بات پر نہیں شرماتا کہ وہ کوئی بھی مثال بیان کرے، یعنی حقیقت حال کو واضح کرنے کے لیے کوئی بھی مثال بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ ما بعوضۃ فما فوقہا، چاہے وہ مچھر کی ہو یا ایسی چیز کی ہو جو مچھر سے بھی بڑھ کے ہے، یعنی مچھر سے بھی بڑھ کر زیادہ حقیر ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، بس جو لوگ مومن ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال قطعی طور پر حق ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، کیونکہ مثال ہمیشہ مضمون کی مناسبت سے دی جاتی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا اس مثال سے کیا مطلب ہے، یعنی کافر جو ہے وہ تمسخر کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی ضدی لوگوں کے لیے جواب ارشاد فرمایا ایک حکیمانہ طرز پر کہ اگر تم ہم سے اس کی جو ہے وہ وجہ پوچھتے ہو، اس کا مطلب پوچھتے ہو تو سنو، یضل بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ ان مثالوں کو سنتے ہیں تو ان کا انکار کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں اور مزید گمراہی کی طرف جاتے ہیں۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، کیونکہ وہ ان مثالوں کو جب سنتے ہیں تو انہیں حق اور سچ سمجھ کر صدق دل سے اور اخلاص کے ساتھ اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور گمراہ انہی کو کرتا ہے جو نافرمان ہیں، اسی نافرمانی کی وجہ سے اللہ رب العزت انہیں گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ بات واضح رہے کہ فسق اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری سے نکل جانے کو کہتے ہیں۔ اگر بندہ اصول دین سے ہی نکل جائے گا تو کافر ہو جائے گا، اور اگر دین کی ضروری اور لازمی چیزوں سے نکلے گا تو کافر اگرچہ نہیں ہوگا، نافرمانوں کی لسٹ میں شامل ہو جائے گا۔